وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عرفان ملتانی، آپ سے مخاطب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ دنیا اللہ نے بڑی حسین بنائی ہے، بڑی خوبصورت بنائی ہے، اور اس دھرتی پہ، زمین پہ جو کچھ بھی ہے یہ سب زمین کا حسن ہے۔ اور زمین اور دھرتی اور دنیا اتنی حسین ہے کہ جو بھی آتا ہے جی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جو بھی آتا ہے دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جو بھی آتا ہے تو عشق اور محبت کی بازی ہار جاتا ہے اور دل دے دیتا ہے، مگر یہ کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ تعاون کرنے والی نہیں ہے۔ اب علماء نے مختلف مثالوں کے ذریعے، مختلف تعبیرات کے ذریعے انہوں نے اہل دنیا کو دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے کہ اس سے جی نہ لگانا، اس سے دل نہ لگانا، اس کی محبت میں ہار نہ جانا، اس کی محبت اور اس کے عشق میں آپ کہیں بیٹھ نہ جانا، اس سے دل نہ لگانا، بلکہ اس سے دور دور رہنا اور اپنی ضرورت جو ہے وہ پورے کرتے رہنا۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہتے ایک آدمی نا اپنے بیٹے کو لے کے گیا کہیں رشتہ پسند کرنے کے لیے، لڑکی دیکھنے کے لیے گئے، بھئی میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا ہے، ایک لڑکی دیکھنی ہے۔ جب دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک لڑکی پائی تو باپ کی نیت خراب ہو گئی، اس نے بجائے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے کے اپنے لیے لینے کے چکروں میں پڑ گیا کہ یہ میں نے خود ہی اسے نکاح کرنا ہے۔ اب باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو یہ باپ بیٹا اپنا اختلاف اور جھگڑا مٹانے کے لیے قاضی کے پاس گئے۔ جس وقت جا کے قاضی کو بتایا جناب یہ لڑکی ہے، تو لڑکا کہتا ہے میرے نکاح کے لیے منتخب کیا گیا، باپ کہتا ہے میں نے نکاح کرنا ہے۔ تو جس وقت قاضی نے اس لڑکی کو دیکھا تو قاضی کی نیت خراب ہو گئی، قاضی نے کہہ دیا تم دونوں اس کے لیے لائق اور قابل نہیں ہو، میں خود اسے نکاح کروں گا۔ اب پہلے ایک تھا، پھر دو ہو گیا، پھر تین ہو گیا۔ اب جس وقت قاضی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے نکاح کرنا ہے تو اب یہ تینوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ والی کے پاس گیا، سلطان اور بادشاہ کے پاس گیا۔ سلطان نے جس وقت اس لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگا نہ اس کا حقدار لڑکا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ قاضی ہے، بلکہ میں خود اسے نکاح کروں گا۔ اب ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، اور اس کی جو امیدوار ہیں وہ چار ہیں۔ اب کون نکاح کرے، کون حقدار ہے؟ تو لڑکی نے شرط لگائی میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی، جو میرے ساتھ دوڑ لگائے گا اور مجھے پکڑے گا، جو مجھے پکڑ لے گا، دبوچ لے گا اور قابو کر لے گا، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ لڑکی آگے اور یہ سارے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اس قدر دوڑے کہ اس کی محبت اور اس کے حسن اور زینت میں اتنے فریفتہ ہو گئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی آگے کھائی ہے، گڑھا ہے، کنواں ہے، جنگل ہے، پتھر ہے، ریت ہے، کیا چیز ہے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی محبت میں ایسے اندھے ہوئے کہ آگے ایک بہت بڑا، بہت گہرا کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، چوتھا گرا، یہ سارے گر گئے، اور لڑکی وہاں کی وہیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، اور یہ بتایا کہ میں لڑکی نہیں ہوں، میں عورت نہیں ہوں، میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں۔ میرے پیچھے سارے رشتہ بھول جاتے ہیں، منصب بھول جاتے ہیں، حقوق بھول جاتے ہیں، انصاف بھول جاتے ہیں، عدل و انصاف کے تقاضے وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں اور لحاظ بھول جاتے ہیں، سارے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کی جتنی زندگی ہوتی ہے میرے پیچھے دوڑتے 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 حتیٰ کہ قبر کی کھاہی اور قبر کے کنویں کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن میں کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں، میں کسی کے قابو آنے والی نہیں ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں قرآن و سنت کو قابو رکھنا چاہیے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہم دنیا والے، جو دنیا بنانے والا ہے، جب ہم اس کی بات مانیں گے تو یقیناً دنیا ہمارے پیچھے لگائے گا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے تو دنیا کبھی ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ بس اس دنیا میں رہتے ہوئے گزارا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وسائل اور اسباب دی ہیں، رزق حلال اور اچھے طریقے سے اور شرعی اور جائز طریقوں کے ساتھ مال اور روزی کمانی ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ رزق کمانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا باعث بنایا ہے۔ لہٰذا
اس کو مکمل طور پہ اگر ہم قابو کرنے کی کوشش کریں گے کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے، تو کبھی اس کے پاس آنے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔